شرک کی ابتداء تصویر سے ہوئی، اس لیے تصویر سے بچیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم پر مبعوث ہوئے تھے، اس قوم میں 5 بزرگ تھے۔ ان کی مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے اور مسائل سنتے تھے۔ اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم پریشان ہوئی کہ اب نہ وہ مجالس رہیں، نہ وہ مسائل رہے، اب ہم کہاں بیٹھیں گے؟ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھونک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو۔ جب ان تصویروں کو دیکھو گے تو ان کا زمانہ یاد آ جائے گا، یہ وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ان 5 کے مجسمے بنائے گئے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ 5 بت بنا کر رکھ دیے گئے۔ ان کا مقصد محض تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے یاد دہانی ہو جائے گی۔ ان تصویروں کو پوجنا مقصد نہیں تھا۔ ابتدا میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت رہی اور ان بزرگوں کے اثرات رہے، قوم توحید پر برقرار رہی اور کسی نے ان مجسموں کو معبود نہیں جانا۔ لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی۔ ان کے سامنے تو یہی بت تھے، چنانچہ وہ کچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس طرح ان کا دین مخلوط ہو گیا۔ اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہیں رہی کہ ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے۔ لوگ انہیں سجدہ کرنے لگے، ان کے سامنے نظر و نیاز گزارنے لگے اور شرک کرنے لگے۔ الغرض شرک کی ابتدا تصویر سے ہوئی، اس لیے تصویر سے بچنا چاہیے، کیونکہ تصویر کے دل دادا یا تو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی یادگار کے طور پر تصویر بناتے ہیں، مگر آگے چل کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے، یا تصویروں سے دل بہلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صورتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں تصویروں کا غلبہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ تصویروں کی وہ قدر و منزلت ہے جو اصلی انسان کی نہیں۔ جو تصویریں پرانی ہوتی ہیں وہ شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ مالدار لوگ 10-10 20-20 ہزار روپے میں خرید لیتے ہیں۔ یہ ایک نایاب چیز ہے اور پرانے زمانے کی ہے۔ آدمی کے دام اتنے نہیں اٹھتے جتنے ان تصویروں کے اٹھتے ہیں۔ آج کل سینما کی تصویریں ہی ہیں تو جگاتی ہیں، ناچتی نظر آتی ہیں۔ ان پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ انسان چاہے بھوکا مرے مگر ان تصویروں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصل کو فراموش کر گئے اور صورتوں میں الجھ گئے۔ حضرات صوفیاء محققین لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو تو صورتوں کی طرف توجہ مت کرو۔ انسان کی صورت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، ان میں مت الجھو بلکہ ان کی سیرتوں کو دیکھو۔ اس لیے صورت پسندوں سے سیرت پسندی ختم ہو جاتی ہے اور اصل مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ سیرتوں کا اتباع تاکہ اخلاق آئیں، علم آئے، عقل آئے اور عمل آئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی اور شرک سے روکا، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب شرک سے بھی روک دیا، اور بعید کے بعید سبب جو شرک تک پہنچا سکتا ہے اس سے بھی بچو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، طواف ہو رہا تھا، لوگ حجر اسود پر گر رہے تھے اور عوام الناس یہ سمجھتے تھے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو حج مکمل ہی نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف میں شریک تھے۔ آپ نے بآواز بلند یہ اعلان کیا اور حجر اسود کو مخاطب کر کر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری تقبیل سنت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور ضرر پہنچانے کی طاقت ہے۔ اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، برائی سے بچائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو